پی ٹی آئی کا موقف آپ نے سن لیا جی، اور ہمارے ساتھ موجود ہے نبیل گبول صاحب، انہوں نے ہمیں جوائن کیا، پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے جی، ایم این اے ہے، اور فروغ نسیم صاحب ہمارے ساتھ ابھی موجود ہیں اور سینیٹر ہیں ایم کیو ایم سے۔ ہم ان سے قانونی جو مشورے ہیں، جو رائے ہے، جو اپنی ان پٹ دیتے ہیں جی ہمیں قانون کے مطابق، وہ ہم لے رہے ہیں جی۔ نبیل گبول صاحب نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے، ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان کنٹمپٹ آف کورٹ میں نہیں لاتی یوسف رضا گیلانی صاحب کو، ان کے خلاف فیصلہ نہیں دیتی، تو سپریم کورٹ کا اپنا گراف نیچے گر جاتا ہے، سپریم کورٹ پہ انگلیاں اٹھنی شروع ہو جائیں گی، اور اگر سپریم کورٹ یوسف رضا گیلانی صاحب کے خلاف فیصلہ دیتی ہے تو پھر دیر از اے لانگ پروسیس کہ وہ جائے گا اسپیکر کے پاس، جائے گا اسپیکر کے بعد پھر الیکشن کمشنر کے پاس جائے گا، اور اس طرح سو آن اینڈ سو فورتھ۔ لیکن وہ جو ٹائم ہے اس میں کیا لیپس ہو جاتا ہے پیریڈ، جو کہ وہاں پہ سوئس عدالتوں کے پاس جانا چاہیے لیٹر، اور لیپس ہو جاتا ہے پیریڈ، اس کو کیسے ہینڈل کیا جائے گا وہ تو میں فروغ صاحب سے پوچھ چکا ہوں، مزید ان سے بات کروں گا ان پہ۔ لیکن اگر یوسف رضا گیلانی صاحب کے خلاف فیصلہ نہیں آتا تو سپریم کورٹ کہاں کھڑی ہوگی، انگلیاں ان کے خلاف اٹھیں گی یا نہیں اٹھیں گی؟ بیفور یو آنسر دا کوشچن آن اے لائٹر سائڈ، یہ بالوں کو کیا کیا آپ نے؟ دیکھیں، جب انسان جو ہوتا ہے نا بہت سارے پرابلمز میں گرا ہوتا ہے، سمجھے نا، اور بہت سارے گرل فرینڈز اور بیویوں کے چکروں میں ہوتا ہے نا، تو اس طرح کی اسٹوپڈ حرکتیں کرتا ہے۔ لوگ سمجھتے میں نے عمرہ کیا ہے، اور میں تو سمجھتا ہوں میں تو عمرہ کیے بغیر، حج کیے بغیر آئی تھنک میں ڈائریکٹ جنت میں جاؤں گا، کیونکہ میں نے 4 شادیاں کی ہیں ٹوٹلی، اور اب مطلب میری عمر جو ہے وہ 50 تو نہیں ہے، 50 سے نیچے ہے، اور لیکن اب میں نے توبہ کر لی ہے، ایسے کان پکڑ لیے، اور بال اپنے میں نے گنجا کر کے اپنے بال بھی میں نے سفید ڈائی کرنا چھوڑ دیے، کہ اب میں نے توبہ کر لیا کہ اب اس طرف نہیں جاؤں گا، مزید شادیاں نہیں کروں گا، اور جتنی گرل فرینڈیں تھی ویسے میری اس حالت کو دیکھ کر مجھے چھوڑ گئی ہیں، بیویاں بھی چھوڑ گئی ہیں، تو میں نے اللہ کو کہا کہ میں تو اتنی مصیبت میں ویسے بھی گالیاں کھا رہا ہوں، تو بیسٹ یہ ہے کہ مجھے میں نے حج بھی نہیں کیا ہے، تو مجھے یہ دنیا سب مبارکباد دیتی ہے، مبارک ہو آپ نے عمرہ کیا، گنجا ہو گیا، مجھے بڑی مہربانی، شکریہ، اور ڈائریکٹ اللہ سے کوئی اصل بات یہ ہے۔ چلے بہت بہت شکریہ، آپ نے سچ بول دیا جی آج میرے شو میں۔ اگر سپریم کورٹ نہیں دیتی یوسف رضا گیلانی صاحب کے خلاف فیصلہ تو سپریم کورٹ پہ انگلیاں اٹھیں گی یا نہیں اٹھیں گی؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ پہ انگلیاں اٹھے گی یا نہیں اٹھیں گی میں یہ نہیں کہوں گا، لیکن ظاہر ایک پروسیس ہے جوڈیشری کا، آئی تھنک بیرسٹر صاحب زیادہ جانتے ہیں اس حوالے سے، زیادہ صحیح آپ کو بتا سکتے ہیں، لیکن پرائم منسٹر کہہ چکے ہیں کہ وہ تیار ہیں کسی بھی فیصلے کے لیے، غازی بننے کے لیے، اور غازی بننے کے لیے، شہید بننے کے لیے، سیاسی شہید بننے کے لیے وہ تیار ہے، اور آئی تھنک کہ یہ اگر ان کو فوری، دیکھیں الیکشن میں اب کتنے دن رہ گئے، مطلب ہارڈلی 8-9 مہینے رہ گئے الیکشن میں، ابھی اگر ایک فیصلہ آ بھی جاتا ہے، اس کے پروسیس میں اتنا ٹائم لگ جاتا ہے، تو آئی تھنک اگر کوئی 2-4 مہینے کے لیے قربانی دینی پڑی پرائم منسٹر کو، کیونکہ دیکھیں کورٹ کا تو فیصلہ ماننا پڑے گا جو بھی فیصلہ ہوگا، اور اگر ان کو اپنی پرائم منسٹرشپ چھوڑنی پڑی تو ہمارے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے کہ ہم کوئی اور پرائم منسٹر نہ لا سکیں، ہم لا سکتے ہیں فار دا شارٹ پیریڈ جب تک الیکشنز ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پروسیس ہے، وہ چل رہا ہے، بٹ آئی بلیو کہ جو لوگ ایکسپیکٹیشن رکھ رہے تھے کہ جی سینٹ کے الیکشن سے پہلے ہی کوئی فیصلہ آ جائے گا، بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے سینٹ کا الیکشن ہوگا نہیں، سینٹ کا الیکشن بھی ہو گیا، اب جو ہے مئی کے آخری میں بجٹ آ رہا ہے، بجٹ بھی ہو جائے گا، اس کے بعد پھر الیکشن کی تیاری ہے، جب تک کوئی بھی پرائم منسٹر ہٹ جائے، کوئی نیا آ جائے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ ڈو یو تھنک کہ اس وقت فرق کوئی نہیں پڑتا؟ میں اب تھوڑا سا سیاسی سوال آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ کوئی فرق نہیں پڑتا اگر یہ وزیر اعظم ہٹ جائیں، دوسرے وزیر اعظم آ جائیں، اور دوسرے وزیر اعظم آتے تو ان پہ بھی کیا پریشر نہیں ہوگا؟ دیکھیں، اگر تو سپریم کورٹ آف پاکستان کوئی میکنزم ڈیوائس نہیں کرتی کہ خط کو کس طرح لکھا جائے، یعنی اپنے رجسٹرار کو یا کسی اور فنکشنری کو نہ کہے کہ آپ خط لکھیں، اور صرف سپریم کورٹ آف پاکستان کنوٹ کر دیتی ہے، جس کے نتیجے میں دوسرے پرائم منسٹر صاحب آ جاتے ہیں، تو پھر تو یہ اسی طرح بال چلتی رہے گی اور کوئی اس کا حاصل نہیں ہے اس ایکسرسائز کی۔ تو مطلب کہ وہ اگر ٹائم لیپس بھی ہو جائے گا، یہاں پہ دوسرے وزیر اعظم کو کہا جاتا ہے وہ بھی خط نہیں لکھتا، رجسٹرار کے تھرو لکھوا لیا جائے گا، اور اگر رجسٹرار کے تھرو اگر خط پہنچ بھی جاتا ہے سوئٹزرلینڈ میں تو اس کا کیا امپیکٹ ہوگا؟ وہ کہاں پہ اسٹینڈ کرے گا؟ پورا امپیکٹ ہے، وہ خط جو ہے وہ اس طرح لکھا جائے گا کہ ملک قیوم صاحب کا جو لیٹر تھا وہ ان آتھورائزڈ تھا، اور جو رجسٹرار اپنا خط لکھ رہا ہے وہ سپریم کورٹ کے آرڈرز کو امپلیمنٹ کر کے، یعنی جو بھی انویسٹیگیشن تھی یا پروسیڈنگز تھیں سوئٹزرلینڈ میں
ان کو کہا جا رہا ہے کہ ریکویسٹ کی جا رہی ہے کہ وہ دوبارہ سے شروع ہو. کیا سوئٹزرلینڈ کی گورنمنٹ یا وہاں کی جو عدالتیں ہیں یہ کریں گی نہیں کریں گی؟ خط ان کو ٹائم جو اسٹیچوٹ آف لمیٹیشن ہے اس سے پہلے ملتا ہے، بعد میں ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ یہاں کی عدالت یا ہم اور آپ بیٹھ کے طے نہیں کر سکتے. سو بال جو ہے وہ سوئس کورٹس میں ہوگی امیڈیٹلی اور سوئس اتھارٹیز کی کورٹ میں ہوگی، اور وہ فیصلہ جو کریں گے اس پہ کیا ہے. لیکن ڈینیل زپیلی کا میں بار بار ذکر کرتا ہوں، جو انہوں نے شو میں کہا تھا کہ جب تک ہوم گراؤنڈ میں آصف زرداری صاحب کو کنوکٹ نہیں کر لیتے آپ، یا امیونٹی ختم نہیں کر لیتے آپ پاکستان کے اندر، تو پھر جب آپ کو وٹنسز بھی مل جائے، امیونٹی بھی ختم ہو جائے، اور یہاں پہ ایک دفعہ آپ پروف کر لیں کہ جناب یہ کنوکٹی ان پہ کوئی چارجز فریم ہو سکتے ہیں، تو پھر وہ وہاں پہ سوئٹزرلینڈ میں اس کو انٹرٹین کریں گے. کیا یہ درست ہے بات ڈینیل سے پہلے کی؟ بالکل صحیح ہے. اور اس کے اندر جو ایک پوائنٹ جو شاید مس کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر تو پاکستان میں میونسپل کورٹ میں یعنی پاکستانی کورٹ میں امیونٹی حاصل ہے تو سوئٹزرلینڈ میں بھی ہیڈ آف دا اسٹیٹ کی امیونٹی دی جائے گی. اگر یہاں نہیں ہے تو وہاں بھی نہیں ہے. اسی لیے یہ سارے کی ساری بحث جو ہے 248 بہت ضروری ہے. 248 کا اگر آپ لٹرل انٹرپریٹیشن لیں تو امیونٹی صدر کو بنتی ہے، لیکن اگر اس کا پرپوسو انٹرپریٹیشن لیا جائے جیسے جسٹس چودھری افتخار کی کیس میں آرٹیکل 209211 کا لیا گیا تھا تو امیونٹی نہیں بنتی. اور یہی فیصلہ سپریم کورٹ نے کرنا ہے. اور شاید یہی ریزن ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کے کیمپ سے جو آرگیومنٹس اتنے آتے ہیں وہ 248 پہ بات نہیں کرتے. میں اس کو تھوڑے سے دوسرے طریقے سے بات کر لیتا ہوں اس کو کہ اگر 248 آرٹیکل کو نہیں اٹھایا جا رہا 248 آرٹیکل کو، تو پرائم منسٹر کے پاس کیا ڈیفنس؟ کوئی ڈیفنس نہیں. کوئی ڈیفنس نہیں. پرائم منسٹر کا صرف ایک واحد ڈیفنس ہے اور وہ ہے 248. پرائم منسٹر صاحب نے جو پہلے ہی کہا تھا کہ مجھے پتہ نہیں تھا، میرے اٹارنی جنرل نے ایڈوائز کیا تھا، میرے لا سیکرٹری نے ایڈوائز کیا تھا، تو سپریم کورٹ نے آف لیٹ یہ کہہ دیا ہے کہ اچھا جی ان سب چیزوں کو بھول جائیں، اب ود ان 7 days آپ خط لکھ دیں. یہ ہماری کلیئر ڈائریکشنز ہیں. اب اس میں اگر 10 جنوری 2012 کے آرڈر کو دیکھیں تو ایک آپشن یہ تھا کہ 248 کو انووک کیا جائے. 248 جو تھا، جب پہلے دن چودھری اعتزاز احسن صاحب نے وکالت کی تھی تو انہوں نے 248 کی بات کی تھی صرف آن دا فرسٹ ڈے، لیکن اس کے بعد وہ بات نہیں کی، اور بلکہ یہ کہا بھی کہ میں 248 کی تو بات ہی نہیں کر رہا، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ پرائم منسٹر کو تو پتہ ہی نہیں تھا. اب تو پرائم منسٹر کو پتہ ہے، ساری چیزیں اتنی اوپن ہیں. اب یہ ڈیفنس نہیں چلے گا کہ پرائم منسٹر لائر نہیں ہے اور ان کو پتہ نہیں تھا، ان کو بتایا نہیں گیا. اب پرائم منسٹر کے پاس صرف اور صرف ڈیفنس 248 ہے. 248 از لائک اے کیچ 22 سچویشن. 248 پہ اگر بحث ہو جائے اور صدر صاحب کے فیور میں امیونٹی ڈیسائیڈ ہو جاتی ہے تو پرائم منسٹر بھی بچ جائیں گے اور صدر صاحب بھی بچ جائیں گے، لیٹر بھی نہیں لکھا جائے گا. اور اگر 248 کا انٹرپریٹیشن پرپوسو انٹرپریٹیشن آ جاتا ہے کہ امیونٹی حاصل نہیں ہے تو پرائم منسٹر صاحب بھی نہیں بچتے، اور پھر صدر صاحب کے لیے جو کارروائی ہے، مطلب میں اس میں کوئی خوشی محسوس نہیں کر رہا کہتے ہوئے، لیکن کیونکہ آپ لیگل جو سوال کر رہے ہیں تو اس کا پھر لاجیکل اینڈ یہی ہے. تو آپ لوگ خوش ہیں ویسے نبیل گبول صاحب، آپ نے انگیج کیا اعتزاز احسن صاحب کو، اور اعتزاز احسن صاحب جس طریقے سے کیس پلیڈ کر رہے ہیں، کیا پیپلز پارٹی والے خوش ہیں اس سے؟ دو گروپس بن چکے ہیں اس وقت آپ پیپلز پارٹی میں. میں آپ کو کلیئرلی بتاتا چلوں کہ اعتزاز احسن صاحب کو جو انگیج کیا گیا ہے ایز اے لائر، ایز اے کونسل وزیر اعظم کا، اس میں 2 گروپس بن چکے ہیں، 2 ڈفرینٹ رائے. کیا آپ خوش ہیں اس سے؟ نہیں، میں بالکل میں سمجھتا ہوں کہ اعتزاز احسن بہت بڑے ایک لائر، ان کا نام ہے، لیگل پوائنٹس اچھی طرح بھی جانتے ہیں. نسیم صاحب خود جو انہوں نے یہ بات کی ہے، دیکھیں آرٹیکل 248 بہتر تو یہ تھا فروغ نسیم صاحب کو انگیج کرنا. میرے خیال میں کہ اب اعتزاز احسن صاحب جو ہیں وہ سینٹ میں آ گئے ہیں تو ان کے کولیگ ہیں، ان کو زیادہ پتہ ہوگا. آئی تھنک آرٹیکل 248 جو ہے نا وہ کویسچنبل ہے ہی نہیں. وہ اس لیے نہیں ہے بیکاز ایک واضح چیز جب آپ کی کانسٹیٹیوشن میں ہے تو وہ کویسچنبل اس لیے نہیں ہوگا بیکاز اس کو یا تو دیکھیں نا، صرف پارلیمنٹ کو حق ہے امیونٹی کو ختم کرنا پریزیڈنٹ کا، آرٹیکل 248 کو امینڈمنٹ کے ذریعے. پارلیمنٹ کو ہی پاور ہے. اگر ہم 18 امینڈمنٹ لاتے ہیں، 19 امینڈمنٹ لاتے ہیں، 20 امینڈمنٹ لاتے ہیں، اگر ہمارے جو اپوزیشن کے ممبرز ہیں اتنے کہتے ہیں آرٹیکل 248 کے حوالے سے، تو وہ لے آتے امینڈمنٹ.
اگر وہ آرٹیکل جو 248 کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور امینڈمنٹ لے کر آنا چاہتے ہیں، 18 امینڈمنٹ میں انہوں نے یہ بات نہیں کی تھی کہ جی آرٹیکل 248 کو ختم کیا جائے. 58(2) کو ختم کیا گیا، اس پر بڑا شور مچایا گیا تو 58(2) ختم کیا گیا، لیکن آرٹیکل 248 کو بھی پارلیمنٹ کا حق ہے. تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ کورٹ، سپریم کورٹ کے اندر اس کے اوپر مجھے کوئی راستہ نظر نہیں آتا کہ اس کو کس طرح چیلنج کریں گے. اب آ گئی بات پرائم منسٹر کے خط لکھنے کی. پرائم منسٹر تو واضح کہہ چکے ہیں کہ میں خط نہیں لکھوں گا. اب وہ کہہ چکے ہیں میں خط نہیں لکھوں گا، تو سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کا انتظار ہے. اب فیصلہ آئے گا سپریم کورٹ کا پرائم منسٹر کے خلاف، ناٹ اگینسٹ دی پریزیڈنٹ. اب جو دوسرا پرائم منسٹر آئے گا وہ بھی پریزیڈنٹ، کیونکہ اس میں سوئس کورٹ کے اندر جو کیس چل رہا ہے، جو یہ خط لکھنا چاہ رہے ہیں، اس میں پریزیڈنٹ انوالوڈ ہے. اگر پریزیڈنٹ انوالوڈ نہیں ہوتا تو خط لکھنے میں کچھ نہیں ہے. اب یا تو پرائم منسٹر جو ہے وہ آرٹیکل 248 کی جو ایک ڈیفینس ایک مل رہا ہے پریزیڈنٹ کو، اس کے خلاف کوئی ایکشن لے تو وہ آرٹیکل 6 میں آ جائیں گے. اب آرٹیکل 6 میں آ جائیں گے تو وہ غداری میں آ جائیں گے، جو کہ پھانسی کی بھی سزا ہو سکتی ہے. اب ان کے پاس دو چوائس ہے، یا تو وہ پھانسی کی سزا لے یا 3 مہینے کی سزا لے لے. تو آئی تھنک ہی از آپٹیڈ فار 3 مہینے کی سزا. تو وہ کہہ چکے، ان کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ جی اگر مجھ پہ کوئی سزا آئے گی تو میں 3 مہینے والی سزا لوں گا، پھانسی پہ تو نہیں جاؤں گا کہ جو میں آرٹیکل 248 کے خلاف لکھوں، آرٹیکل 6 میں پھنس جاؤں. تو آئی تھنک کہ اب وہ واضح ہے. اب جو کورٹ ڈیسائیڈ کرے گا اس کا انتظار ہے. فاروق صاحب، پارلیمنٹ کا کام ہے اس کی تشریح کرنا آرٹیکل 248 کی یا کورٹ کی؟ کورٹ کی. دیکھیے پارلیمنٹ، So you don't agree with گبول صاحب؟ دیکھیں میں گزارش کروں نویل صاحب کی پوزیشن تھوڑی آکورڈ ہو جائے گی، کیونکہ نیچرلی اپنی پارٹی وہ آلریڈی ہو چکی ہے، اپنی پارٹی لائن کے خلاف نہیں جائیں گے. اچھے آدمی دوست ہیں ہمارے. دیکھیے 248 کا جو لٹرل انٹرپریٹیشن ہے، جو لفظی انٹرپریٹیشن ہے، وہ تو یہی ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ صدر کو امیونٹی حاصل ہے. اس کی میں تشریح کروں. ایسے تمام آرٹیکلز کانسٹیٹیوشن میں ایسی بہت سی پروویژنز آف لا جو ڈفرینٹ قوانین میں ہیں، ان کا سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ نے پاکستان میں ہی نہیں بلکہ اور بھی دنیا میں لفظی تشریح نہیں کی. اس لیے نہیں کی کہ اس سے سینس آف جسٹس کو پریویل نہیں ہوتا، اس لیے اس کو ایک پرپوسو انٹرپریٹیشن دیا کہ یعنی ایک آبجیکٹو انٹرپریٹیشن اس کا یہ ہونا چاہیے. تو صدر صاحب نے جتنی بھی ایسے ایکشنز کیے ڈیورنگ دا کورس آف ہز ڈیوٹی، اس پہ ان کو امیونٹی حاصل ہونی چاہیے. اور وہ تمام ایکشنز جو کہ ڈیورنگ دا کورس آف ہز ڈیوٹی نہیں کیے، اس پہ امیونٹی حاصل نہیں ہونی چاہیے. یہ انٹرپریٹیشن ہوگا پرپوسو انٹرپریٹیشن اگر ہوتا ہے. اور اگر لٹرل انٹرپریٹیشن لے لیا جائے جو گبول صاحب اور پیپلز پارٹی والے ہمارے بھائی بہن کہہ رہے ہیں، تو پھر بلینکٹ امیونٹی ہے. اب اسی کا فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کرنا ہے. اس سے پہلے جب پرویز مشرف صاحب نے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی کارروائی کی تھی جسٹس افتخار چودھری کے خلاف، تو آرٹیکلز 209 ہے اور 211 ہے. اس میں یہ لکھا ہے بڑا کلیئرلی کہ جب سپریم جوڈیشل کاؤنسل کوئی کارروائی کرتی ہے تو کسی اور عدالت کو انٹرفیئر کرنے کا اختیار نہیں ہے. بڑا کلیئر لفظی. لیکن سپریم کورٹ نے اس کی لفظی تشریح نہیں کی. انہوں نے کہا اگر کوئی ایسا ایکشن ہے جو کہ میلافائڈ ہے، اللیگل ہے، وداؤٹ جورسڈکشن ہے، ہم اس امیونٹی کو ایکسٹینڈ نہیں کریں گے، اور سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی پروسیڈنگز کو کوائش کر دیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے. تو اب یہاں یہ دیکھنا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان 248 کے دو ایسپیکٹ ہیں. ایک سول لا کو ڈیل کرتا ہے، ایک کرمنل لا کو ڈیل کرتا ہے. جو سول لا کو ڈیل کرتا ہے اس کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان کے 5-7 متعدد فیصلے موجود ہیں جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم اس شق کا پرپوسو انٹرپریٹیشن کریں گے، لیگل لفظی لٹرل انٹرپریٹیشن نہیں کریں گے. سول میں تو سپریم کورٹ نے کر دیا ہے، اور دیر از اے پاسبلٹی کہ کرمنل میں بھی اسی طرح انٹرپریٹیشن آ جائے گا. تو اب یہ فیصلہ سپریم کورٹ نے ہی کرنا ہے، اور اس کا فیصلہ 248 کا آنا چاہیے آگے کے لیے بھی. جتنا ڈیلے ہو رہا ہے اتنا یہاں پہ مینی آئی بروز آر بینگ ریزڈ، کیونکہ ڈیلے ہوتا جا رہا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے فیصلہ. میں کہتا ہوں کہ فیصلہ آ جائے، اکوئٹ کر دیں، ختم کریں. کیا کنویٹ کرنے، کچھ تو کریں. یہ لمبو درست نہیں ہے، پاکستان کے لیے درست نہیں ہے، اکانومی کے درست نہیں ہے، لا اینڈ آرڈر سچویشن کے لیے درست نہیں ہے. ہاؤ ول یو ٹیک اٹ؟ ادھر یہاں پہ
اوباما صاحب سے، امریکن پریزیڈنٹ سے ہمارے پرائم منسٹر صاحب مل رہے ہوں، یہاں پہ ان کی کنوکشن ہو رہی ہو پاکستان میں سپریم کورٹ سے، تو کیا بنے گا سینیریو؟ آئی تھنک کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. دیکھیں ڈیموکریٹک کنٹری میں آپ اگر سپریم کورٹ میں آپ کنوکٹ بھی ہو جاتے ہیں تو وہ ایک پروسیس ہے. دیکھیں ہمیں ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے جو کورٹس ہیں وہ امپارشل نہیں ہیں، لیکن اس دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے جو ایک مین انسٹیٹیوشن ہے دیٹ از دی جوڈیشری، وہ امپارشل ہے ظاہر ہے، اور بہت سازشی عناصروں نے کوشش کی کہ اس گورنمنٹ کو ابھی سے نہیں پچھلے 2 سال میں کوشش کی گئی کہ وہ سپریم کورٹ جو ہے اس گورنمنٹ کو ڈی اسٹیبلائز کیا جائے. یہی وجہ ہے کہ میمو کمیشن، آپ کو پتہ ہے میمو بھی وہ سپریم کورٹ میں چلا گیا. یہ جو NRO ہے اس کو بھی چیلنج کیا گیا، بہت سارے طریقے کیے گئے. دین دے ور ایکسپیکٹنگ، مطلب جو چاہتے تھے، جو پولیٹیکل رائیولز ہیں پاکستان پیپلز پارٹی گورنمنٹ کے، وہ یہی چاہتے تھے کہ جی جوڈیشری کے تھرو جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو ڈی اسٹیبلائز کرے. اب آئی تھنک وہ وقت گزر گیا ہے. اب میں بالکل کریڈٹ دوں گا ہمارے انسٹیٹیوشنز جو یہاں پر ہیں پاکستان میں، جو معنی رکھتے ہیں پاکستانی پالیٹکس میں، وہ کسی کی باتوں میں نہیں آئے، انکلوڈنگ دی آرمی، انکلوڈنگ دی جوڈیشری. وہ کسی کی باتوں میں نہیں آئے اور انہوں نے اس جمہوری عمل کو چلنے دیا اور اس کو پاورفل طریقے سے چلنے دیا. اس کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی جو کوشش کی گئی اس کو فیل کیا ہے. اینڈ آئی بلیو کہ 2012 از دی الیکشن ایئر. آئی مین 2012 کے اینڈ میں اسمبلیاں جو ہے وہ ڈیزالو ہو جائیں گی، انٹرم گورنمنٹ آ جائے گا، اینڈ دین پھر 90 ڈیز میں جو ہے الیکشن، 2 مہینے میں بھی الیکشنز ہو سکتی ہیں، وہ الیکشنز ہو جائیں گے. تو مجھے جو لگتا ہے کہ وہ کوئی پارٹی اب بننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جی 6 مہینہ پہلے کسی الیکٹڈ گورنمنٹ کو جو ہے کمزور کیا جائے. اب کمزور اس لحاظ سے بھی میں کہوں گا کہ اگر پرائم منسٹر کنوکٹ بھی ہو جاتے ہیں تو جمہوریت کمزور نہیں ہوگی، کیونکہ ایک پروسیس ہے. پرائم منسٹر کو کہا جاتا ہے کہ آپ لیٹر لکھیں اور وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ میں آ جاتے ہیں، وہ کنیکٹ ہو جاتے ہیں. اس کے بعد پھر ایک پروسیس چلتا ہے، اس کے بعد اس کو ہٹایا جائے گا، پھر ایک پروسیس چلے گا کہ نیو لیڈر آف دا ہاؤس کو چنا جائے گا. اس میں پھر یہ سب پروسیجر میں، اس پروسیس میں 3 سے 4 مہینے لگیں گے. اس 3-4 مہینے میں الیکشن آ جائے گا اور اس کے بعد انٹرم گورنمنٹ آنا ہے. تو آئی بلیو کہ یہ سب چیزیں، یہ جو ہونے، جو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ایسے ہونے جائے، ہوگا، ایسے نہیں ہوگا. بٹ آئی بلیو کہ یہ چلا جائے گا اینڈ آف دس ایئر اور اس میں پھر انٹرم گورنمنٹ آ جائے گا اور پھر الیکشنز ہوں گی. تو سب اچھے کی رپورٹ ہے ہمارے لحاظ سے، سب اچھے کی رپورٹ ہے. میں کوئی کرائسس نہیں دیکھ رہا ہوں، میں کرائسس، پولیٹیکل کرائسس نہیں دیکھ رہا ہوں. اچھا، ڈو یو سی اینی پولیٹیکل کرائسس؟ دیکھیے کرائسس تو ہے، ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ پرائم منسٹر پر ایک دو چیزوں پہ اختلاف ہو رہا ہے آپ کا. پرائم پہلے اختلاف ہوا جی پارلیمنٹ ڈیسائیڈ کی گئی، کولیشن پارٹنرز ہیں، لیکن رائے تو ٹھیک ہے جی. میں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کہا جی پارلیمنٹ 248 ڈیسائیڈ کرے گی یا سپریم کورٹ نے کہا جی سپریم کورٹ، آپ نے کہا پارلیمنٹ. اب ایک اور رائے مختلف ہے. دیکھیں یہ میں آپ کو بتاؤں کہ میرے لیے آئی واز ڈپریسڈ. میں نے آپ کو کبھی دیکھا نہیں ویسے. آئی واز ڈپریسڈ جب فرسٹ ٹائم پرائم منسٹر صاحب پہ جب نوٹس آیا. اس لیے میں ڈپریسڈ تھا کہ پاکستان کا پرائم منسٹر ہے، ہمارا پرائم منسٹر ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ بھی ایک بڑی خلش ہے کہ ہمارا پرائم منسٹر جو ہے وہ وائلیٹر آف لا اس کو نہ لیا جائے. وہ ایسا آدمی ہو اور وہ کرے ایسا کہ وہ آرڈرز کورٹ کی ان کو امپلیمنٹ کرے. تو یہ تو ایک کرائسس ہے، اور یہ کرائسس جو جب تک سپریم کورٹ کوئی آرڈر نہیں دے گی یہ کرائسس رہے گا. اور اس کے بعد کیا سچویشن ہوتی ہے وہ تو دیکھیے، وہ تو جو لیگل کورس ہے اسی پہ بات جائے گی، جو کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے اسی طرح جائے گی. لیکن ایک چیز کا مجھے آپ جواب دیں نبیل صاحب، آپ میرے بڑے بھائی ہیں، میں آپ سے بڑا نہیں ہوں، آپ سے چھوٹا ہوں. آپ مجھ سے، میں نے اپنے آپ کو بال ڈائی کرنا چھوڑ دیا ہے، گنجا ہو گیا ہوں، تو آپ مجھے بھی بڑا کر دیا ہے. ویسے میرا مارکیٹ ویلیو اتنا گر گیا ہے تھینکس ٹو رانا مبشر، انہوں نے مجھ سے یہ سوال کیا ہے، میں سمجھتا ہوں. اور اب آپ نے مجھے بڑا بھائی کہا. چلیے سر، آپ میرے یہ بھی ایک فیور کر رہے ہیں آپ کی، آگے آپ اتنی مشکلات میں جکڑے ہوئے، وہ آپ کی فیور ہی کر رہے ہیں سر. ایز مائی ینگر بردر یو ٹیل می. اب خوش ہیں؟ مجھے بتائیں کہ اگر مجھے میرا کوئی کلائنٹ یا جنرلی سڑک پہ کھڑا ہوا آدمی یہ کہے کہ فروخ صاحب پرائم منسٹر تو عدالت کے حکم کو نہیں مانتا
آپ ہم سے کیوں یہ حکم منواتے ہیں، میں اس کو کیا جواب دوں؟ چلیے بات ختم کرتے ہیں. بالکل آپ کا سوال صحیح ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک عام آدمی کو شاید اس قانون کا نہیں پتہ ہے جو قانون اس پرائم منسٹر کو روک رہا ہے. دیکھیں نا، میں نے ایک چیز آپ کو بتائی، آپ خود مانتے ہیں کہ آرٹیکل 248 اپنی جگہ ہے. آپ اس کا دیکھیں، ہمارا کام نہیں ہے، سپریم کورٹ کا کام ہے کہ اس کو انٹرپریٹ کرے. دیکھیں نا، ہم کہتے ہیں کہ ہے نا آرٹیکل 248. آپ ایسے ہی چلنا تھا، چھوٹا بھائی بن گیا تو پہلے بتاتے ہیں. آپ سوچیں کہ ہم آرٹیکل 248 کو ہم کیسے کہیں کہ آرٹیکل 248 کو ہم نہیں مانتے. ہم تو کہتے ہیں ہم تو کانسٹیٹیوشن کو مانتے ہیں، ہم قانون کو مانتے ہیں. اب سپریم کورٹ دیکھیں نا، یہ تو سپریم کورٹ کا کام ہے نا. سپریم کورٹ پہلے دیکھیں، سپریم کورٹ کا کام ہے کہ وہ کہے گا کہ دیکھیں جی ہم تو آئی ڈونٹ نو اب اعتزاز احسن صاحب نے اس کو ریز کیوں نہیں کیا. وہ دیکھیں، آئی ایم ناٹ اے لیگل مائنڈ. اس کو میں صرف ایز اے پارلیمنٹیرین میں آرٹیکلز جو کانسٹیٹیوشن کے میں اس کو جانتا ہوں. میں خود اسپیکر ڈپٹی اسپیکر رہا ہوں. مجھے پتا ہے کہ میں نے ایسے، میں آپ کو پتا ہے ایم کیو ایم کے خلاف، آئی مین ناٹ خلاف بٹ آرٹیکل 90 پروڈکشن آرڈر سندھ کی ہسٹری میں سب سے پہلے میں نے ایشو کیا اسپیکر. حالانکہ میری اپنی پارٹی میں اختلافات ہو گئے تھے وزیر اعلیٰ سے، جب ان کے کوئی 6 MPs جیل میں بند تھے، اڈیالہ جیل. ایز اے اسپیکر آف دی پروونشل اسمبلی میں نے آرٹیکل 90 استعمال کیا جو پروڈکشن آرڈر ہے ٹو پروڈیوس دی MPs ان دی اسمبلی. مجھے پتا تھا آرٹیکل 90 کا، مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی. میں نے اس کے اوپر اپنا ورڈکٹ دیا. ابھی بھی آرٹیکل 248 کا جب ہم سب کو پتا ہے، انہوں نے کہا ایک عام آدمی کیا سوچے گا کہ جی پرائم منسٹر کو فالو نہیں کرا، ہم کیوں فالو کریں. تو ایسی بات نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آرٹیکل 248 کی تشریح کی بات، اب تشریح دیکھیں، آپ نے ایگزامپل بڑا اچھا دیا. انہوں نے بڑا اچھا ایگزامپل کیا کہ جب یہ اسپیکر تھے تو انہیں پتا تھا آرٹیکل 90 کیا ہے اور میں اس کو ایکسرسائز کر سکتا ہوں، تو انہوں نے خود کر دیا اور بندے جو ہے پروڈیوس کر دیے. دس از اے ویری گڈ ایگزامپل وچ از کمنگ اپ ود. ان دس پرٹیکولر کیس آرٹیکل 248 میں، آرٹیکل 248 تو ایگزسٹ کرتا ہے نا، تو اس میں پوچھنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ دیٹس اے کوسچن. وہ ڈیبیٹیبل ہے ہی نہیں نا. اس لیے ضرورت آتی ہے. Is it debatable or no? It is debatable. Why? If it is raised in the Supreme Court. If it is raised in the It is debatable because but nobody has raised. Supreme Court نے پیرا 178 جو تھا، جو NRO کا ورڈکٹ تھا، اس میں ایک ڈائریکشنز تھی. سپریم کورٹ کے سامنے آرٹیکل 248 بھی تھا اور پورا کانسٹیٹیوشن تھا. یہ ایسا پوائنٹ تھا جو کہ ان کو شاید ریویو میں بھی اٹھانا چاہیے. ان کی ریویو اپلیکیشن بھی ڈسمس ہو گئی. تو جو پیرا 178 ہے وہ تو اپنی جگہ قائم ہے. 178 میں بڑا کلیئرلی یہ ڈائریکشنز ہیں کہ آپ خط لکھیں. تو اس کا مطلب پرائم فیسی سپریم کورٹ کا ویو یہ ہے کہ 248 کی امیونٹی شاید نہیں ہے، اسی لیے اس نے شاید نہیں سنے نا. تو اب یہ بار بار جو ایک سپریم کورٹ آف پاکستان کنٹمپٹ کا نوٹس دے رہی ہے، آپ سپریم کورٹ کے سامنے جائیں اور کہیں کہ 248 ہمارا ڈیفنس ہے، اس پہ تشریح کر دیجیے. کیوں نہیں کہا جاتا؟ یہ ان کے یہ بتائیں گے، ان کے لائر بتائیں گے. ہمارے لائروں، ہمارے جو لائر ہیں ان کی ایک اسٹریٹجی ہوگی نا، وہ انتظار کر رہے ہیں ڈیسیشن کا. جب ڈیسیشن آئے گا پھر 248 اٹھائیں گے، اس کے بعد 248 اٹھائیں گے. دیکھیں نا ابھی دیکھیں اٹ ورک دیٹ وے کہ ڈیسیژن ایک دفعہ آ جائے پھر اس کے بعد 248 کو تشریح کے بارے میں کہا جائے. کانٹ یو گو آن اپیل؟ آپ اپیل نہیں کر سکتے کیا؟ اپیل آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپیل میں 248 ریز کریں گے؟ اپیل میں؟ اچھا چلیے، which will take more time جب تک الیکشن آ جائیں گے. It is part of strategy, maybe. میں نہیں کہہ رہا ہوں. It can happen. It can happen. So this is part of the strategy. This may or may not be. Maybe. That's what he's saying. This is part of the strategy کہ ڈیسیژن آ جائے. میں بھی تو چھوڑے نا، اب آپ نے کہہ دیا نا. It is maybe by the, I don't know about it because دیکھیں یہ تو ہمارے جو لیگل وہ ہمارے بیرسٹر صاحب ہیں اعتزاز احسن، ہو سکتا ہے ان کے دماغ میں یہ بات ہو. یہ تو میں آپ لوگوں کے دونوں کے لیے، آپ لوگ دیکھیں میں اتنا قابل آدمی نہیں ہوں، میں ان پڑھ آدمی ہوں، ٹھیک ہے نا. اور آپ لوگ ماشاءاللہ دونوں ایک طرف بیرسٹر بیٹھے ہیں، ایک طرف آپ ماشاءاللہ بڑے قابل بیٹھے ہیں، آپ کو زیادہ پتا ہوگا. یہ میری چھوٹی سی ایک دماغ. اچھا، آپ سمجھتے ہیں کہ دس کوڈ بی ون آف دا اسٹریٹجیز کہ ڈیسیژن پہلے آ جائے، پھر بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب 248 کو سامنے لے کے آئیں گے اور اپیل میں جائیں گے. کیا کہتے ہیں جی اپیل کہیں گے؟ واٹ از دا رائٹ ورڈ؟ اپیل ٹو دا
higher bench, to the larger bench. to the larger bench. We should take another one to year. the larger bench ताकि वो और थोड़ा सा टाइम निकल जाए, ये चक्कर है. बड़ा अच्छा आपने पॉइंट दे दिया जी. एनीवेज बहुत बहुत शुक्रिया जी, आप तशरीफ़ लाए. नबील कबूल साहब, बैरिस्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया. आप तशरीफ़ लाए, आपकी इनपुट हमें बहुत अच्छी लगती है, हमें समझ आती है और आम आदमी को भी समझ आती है. बिकॉज आई गेट लॉट्स ऑफ लाइक ईमेल्स एंड रिस्पॉन्सेज. आप जिस तरीके से बताते हैं कानून को, वो ज़रा आसानी से हो जाता है. और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बड़ी मैंने भी बताया, आपने फ्यूचर स्ट्रेटजीज भी बताया. जिस तरह आपको कानून का बताया, क्योंकि मुझे कानून का नहीं पता है. चले, कानून का आपको पता था इसलिए तो आपने 4 शादियां की. कानून का ना पता होता तो आप 6 कर बैठते. 4 तो ऑफिशियल. देखा, कानून का पता है आपको. तारा मुबशिर को इजाजत दीजिए जी. कल 8 बजे फिर हाजिर हूँगा. टिल देन अल्लाह हाफ़िज़.